الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگایا جاتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری بن جاتا ہے، اور پھر اگر وہ ذمہ دار شخص ہو، سمجھدار ہو اور جواب دہی کا اس کے اندر احساس ہو، تو پھر وہ احتساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا وہ احساس کرتا رہتا ہے۔ اسے لاشعور میں یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میرے ذمے جو کام لگایا گیا ہے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غریب رکھے، جسے چاہے امیر رکھے، جس کو جس حال میں رکھے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کسی کے ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن بندے، اللہ نے فرمایا وہم یسألون، لیکن بندوں سے ضرور پوچھا جائے گا، اور بندوں کے ذمے اللہ رب العالمین نے کام لگائے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تیرے رب کی قسم کہ ہم سب سے سوال کریں گے اور ضرور کریں گے، پوچھیں گے جو وہ انہوں نے کیا، جو وہ کرتے آئے۔ اور اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگائے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ کام ہم سبھی جانتے ہیں، وہ سب سے پہلے فرائض ہیں، فرائض کی پابندی ہے۔ اگر یہ فرائض جو ہمارے ذمے اللہ نے لگا دیے ہیں ہم نے نہیں پورے کیے تو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور ان کے بارے میں پوچھنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کوئی دنیا میں تو کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، وہ گھر کا سربراہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں سب سے پوچھوں گا اپنے ماتحتوں سے۔ کوئی کمپنی کا مالک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ملازموں سے پوچھوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں سب سے جو پوچھنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہ سب سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، تم کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن۔ تمہاری عمر کے بارے میں کہ کس کام میں گزاری، تمہاری جوانی کے بارے میں کہ کن کاموں میں گزاری، تمہارے مال کے بارے میں کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، اور تمہارے علم کے بارے میں کہ تم نے کہاں سے کتنا علم حاصل کیا اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوال ہونے ہیں، یہ جواب دہی ضرور اللہ کی بارگاہ میں کرنے کے لیے ہمیں پیش ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری جب بندوں پر لگ گئی ہے، اور جب وہ آخری وقت آتا ہے کہ جب وہ ذمہ داری جو دی گئی اس کا وقت ختم ہو رہا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس اللہ والوں کے دلوں میں اور بڑھ جاتا ہے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ جیسے دنیاوی طور پر کسی کو کوئی مہینے کا کام دیا اور وہ مہینہ ختم ہونے والا ہو تو اسے وہ احساس لگتا رہتا ہے کہ میرے ذمے جو میں 1 مہینے کا کام لگایا تھا وہ میں نے کیا کہ نہیں کیا۔ اب آنر کو، اپنے مالک کو، اپنے سیٹھ کو کیا جواب دوں گا، کیا اسے بتاؤں گا کہ جو تم نے مجھے کام دیا تھا وہ میں نے کیا اور صحیح بھی کیا یا نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ رمضان کا مہینہ دیا، اور اس میں ہمارے ذمے کام لگائے روزے رکھنے کا، ہمارے ذمے کام لگایا نمازیں پڑھنے کا، ہمارے ذمے کام لگایا گیا اس مہینے میں خاص کر اس کی عبادت کرنے کا۔ لیکن کیا ہم نے واقعتاً اس کا حق ادا کیا، یا یہ جو اب آخری لمحات ہیں ان اوقات میں ہمارے اندر احساس اٹھ رہا ہو کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے؟ اگر تو اچھا کیا تو یقیناً خوشی کی بات ہے، لیکن اگر کوتاہی رہی، عمل میں کمی رہی، تو یاد رکھیے کہ اس جمعۃ الوداع کے موقع پر ضروری ہے کہ ہم اگر کوتاہ واقع ہوئے، اگر ہم نے واقعتاً صحیح حق ادا نہیں کیا ہے اس ذمہ داری کا، تو پھر ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ ہمیں آج کے دن اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ جو شخص اس میں کوتاہ رہا، یعنی اس کے ذمے تھا روزے رکھنا اور اس نے ایک بھی روزہ چھوڑا، تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو وہ اب اس کے بعد اگر عمر بھر بھی روزے رکھ لے تو وہ اس روزے کی جگہ اس کا ثواب پورا نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ، اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اگر کسی نے فرض میں کوتاہی کی، یعنی نماز میں، ہم غور کریں کہ ہم نے ماہ رمضان میں نماز پڑھی، اگر نہیں پڑھی یا پڑھی اور کس طرح پڑھی، پابندی نہیں کی، بس پہلے دن مسجد میں رش لگا دیا، فجر سے عشاء تک لگے رہے، اس کے بعد دوسرا دن آیا تو 1 نماز چھوٹی، 5واں 6واں دن آیا تو 2 نمازیں چھوٹی، 2 ہفتے گزرے تو اس کے بعد بس پھر افطار کے وقت بیٹھ تو گئے کھانا کھانے کے لیے، افطار کرنے کے لیے، چاہے روزہ نہیں بھی تھا لیکن افسوس کہ نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی، سو گئے، سحری کر کے فجر قضا کر دی۔ یہ ہوا کہ پابندی نہیں کی، یا وقت پر نہیں پڑھی لیکن وقت پر نہیں پڑھی، قضا کر دی، یا پھر فرائض و واجبات کا لحاظ نہیں رکھا، جو انداز ہونا چاہیے تھا نماز پڑھنے کا وہ
ملحوظ نہیں رکھا یا جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تو ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا فویل للمصلین، ان کے لیے یہ ویل نامی جہنمی وادی ہے جنہوں نے ایسے نماز پڑھی، تو جنہوں نے پڑھی نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ اگر کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے۔ آج کے دن یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے جو کوتاہی کی اللہ تعالیٰ سے اس پر توبہ کریں، اور یہ جو تھوڑے سے 1-2 دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خوب رجوع کریں کہ یا اللہ مجھ سے پورے مہینے تو کوتاہی رہی، لیکن میں اب تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، اور اب ان ایام باقی ایام میں بھی اور ان کے گزرنے کے بعد بھی یا اللہ میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ اس دن ہم یہ سوچ لیں کہ یا رب العالمین اگر مجھ سے کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو تو معاف فرمانے والا ہے، بے شک تو بخشنے والا ہے، اور تو ہی توفیق دینے والا ہے کہ میں رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی تیرے گھر کے اندر ایسے پابندی سے آؤں جس طرح تو نے ذمہ داری لگائی ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی۔ کم از کم یہ تو چلو ختم ہو جائے گی، مہینہ ختم ہوا، روزے ختم ہو جائیں گے، لیکن نماز تو باقی رہے گی۔ لیکن افسوس کہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہی نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کے بعد نہیں ہے۔ رمضان کے بعد بھی اسی طرح نماز پڑھنا فرض ہے جس طرح رمضان میں فرض ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر ایک الگ بہار ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نماز تو باقی رہے گی فرض، اس لیے فرض نماز پڑھنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یعنی پہلا یہ کہ ہم نے کوتاہی پر شرمندہ ہونا ہے، دوسرا یہ کہ اب آگے اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے۔ اول جو عمل نہیں کیا وہ عمل کرنا ہے، روزے نہیں رکھے روزے رکھ لیں 2 جو رہ گئے، اور اس کے بعد جو نماز رہ گئیں ان کی قضا کر لیں، اور جو اب آگے آئیں ہر نماز پابندی سے ادا کریں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں یاد رکھیے گا کہ جواب دینا ہوگا۔ جب اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور وہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے بخشش کا بہانہ رمضان دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے دعائے ہلاکتیں کی تھیں کہ جو رمضان پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے ہلاک ہو جائے، اور اس پر آمین کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیا ہم نے بخشش کروائی؟ اللہ نے تو رحمت کا عشرہ بھی دیا، مغفرت کا عشرہ بھی دیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی دیا۔ کیا مغفرت پائی؟ کیا جہنم سے آزاد ہوئے؟ جبکہ یہ جمعہ کا دن کہ جمعۃ المبارک کی ہر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، تو کیا ہم ان میں شامل ہوئے؟ اگر نہیں تو اس کوتاہی پر توبہ، شرمندہ، اور آئندہ آنے والے ایام میں ہمیشہ جب تک زندہ رہیں ہم اپنے عمل کی حفاظت کریں، جو عمل نہیں کیا وہ کریں، اور جو کیا وہ کیسا کیا اس کا بھی جائزہ لیں۔ 2 طرح کے عمل کیے جاتے ہیں، ایک دکھانے کے لیے، ایک خود پسندی کے لیے۔ اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا یا کسی مفاد، کسی لالچ میں واہ چاہنے کے لیے، ناموری شہرت کے لیے، تو یہ ریاکاری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ، کہ جس نے سنانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تو اللہ اس کو سنوا دے گا، دکھوا دے گا۔ کیسے؟ کہ قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا لوگوں کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ یہ ریاکار ہے جو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا تھا۔ تو عمل کرنا بھی ہے اور دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص سے عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو دنیا میں ثواب کے لیے کرے گا، یعنی دنیاوی مفاد کے لیے کرے گا، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ جو دنیا کی واہ کے لیے چاہے گا عمل، تو اسے جان لینا چاہیے کہ دنیا و آخرت کی عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں دنیا کی عزت دینے پر بھی قادر ہے اور آخرت کی بھی، لیکن تم دنیا میں واہ چاہتے ہو۔ فرمایا جو دنیا کی واہ چاہے گا ہم اس کو دنیا میں سے حصہ تو دے دیں گے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن پھر اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو سمجھدار وہ ہے جو عمل کرے بھی اور اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور پھر خود پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مبتلا ہوا 3 چیزوں میں وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ پہلا ہون متبع، ایسی خواہش جو دل میں ابھرے اور وہ شیطانی خواہش ہو اور جو وہ کر لے ایسا شخص ہلاک ہو جائے گا۔ دوسرا شحن مطاع، ایسا بخل، ایسی لالچ کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ فرمایا لالچ اور ایسی کنجوسی کہ جس کی وجہ سے وہ حق بھی ادا نہ کرے بلکہ دوسروں کا حق کھا جائے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ دے، ایسا بخل کرے، ایسا شخص بھی ہلاک ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، کہ بندے کا خود کو اچھا سمجھنا، واہ واہ میں نے تو سارے روزے رکھے، میں نے تو ساری نمازیں پڑھی، میں نے تو ساری تراویح پڑھی، میں نے تو صدقہ و خیرات بھی خوب کیا۔ یہ اپنے آپ کو بھی اگر وہ اچھا دکھا رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کے حکم پر کیا ہے، اپنے آپ پر اترا رہا ہے، یہ خود پسندی، فرمایا یہ ان دونوں سے زیادہ شدید ہے۔ تو اپنے آپ میں بھی وہ خوش نہ ہو، شکر ادا ضرور کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، لیکن یہ نہ سوچے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا، یہ تو اللہ نے فرض عائد کیا تھا جو کیا ہے، یہ کر کے کوئی کسی پر احسان نہیں کیا، یہ اپنی ہی بخشش کا ذریعہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے عمل کی حفاظت کرو، عمل کی یوں حفاظت کرو، ایک تو ادا کرو اور وہ ادا بھی اللہ کے لیے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ تیسرے نمبر پر پہلا کوتاہی پر ندامت ہو، ہمیں جو کچھ رہ گیا اس پر شرمندگی ہو، توبہ کریں، جو نہیں کیا اب وہ کریں، اور کریں بھی ایسے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرے نمبر پر کہ اعمال کی کثرت تو ہو، کیونکہ اعمال کی کثرت بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل بھی صاف ہو۔
اگر دل صاف نہ ہوا، یعنی اعمال تو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، تراویح میں خوب نمازیں پڑھی ہیں، لیکن دل میں مسلمانوں کا بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، عداوت ہے، دل میں دوسرے بندے کو اچھا نہیں سمجھتے، تو دل صاف کر لیا جائے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے ایک بزرگ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کئی سال عبادت کی، بہت عبادتیں کی، ہم نے بھی جیسے کئی روزے رکھ لیے، کئی نمازیں پڑھ لیں اور کئی سال سے کر رہے ہیں یہ کام، لیکن فرماتے ہیں مجھے ندا آئی خزائننا من الخدمتی فإن أردتنا فعلیک بالذلۃ والافتقار۔ فرمایا کہ ہمارے خزانے تو خدمت گاری سے بھرے پڑے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو، آسمان پر کوئی بالشت بھر خالی جگہ نہیں ہے کہ فرشتے میری عبادت نہ کرتے ہوں، اتنے عبادت گزار ہیں، اور تمہاری عبادتوں کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو خزانے خدمتوں سے بھرے پڑے ہیں، بہت ہیں عبادت کرنے والے، لیکن اصل اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ کی رحمت نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، تو تجھے چاہیے کہ اپنے آپ کو جھکا دے اور اپنے دل کو صاف ستھرا کر لے، اپنے دل کو ستھرا کر لے، تو پھر تیرا عمل یہ ہماری نگاہ میں قبول ہوگا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلیں، تمہارے اعمال، تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ تو تمہارے دل کتنے صاف ہیں؟ اگر تمہارے دل اچھے ہیں تو قبولیت ہے، دل اچھے نہیں ہیں تو قبولیت نہیں ہے۔ محبوبان خدا کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ ہم عمل کر کے بھی اترا جاتے ہیں، ان کا انداز دیکھیے۔ ایک بزرگ عطا سلیمی رحمۃ اللہ علیہ کپڑے بنتے تھے ہاتھ سے اور بڑے ماہر کاریگر تھے، کئی سال سے یہ کام کرتے تھے۔ جیسے کوئی کسی کام کا کئی سال سے کاریگر ہو تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو اس فن میں ماہر ہوں اور میں بڑے اچھے انداز سے یہ کام کر سکتا ہوں، کوئی بھی کام ہو۔ یہ بھی کپڑا بنتے تھے، ہاتھ سے کپڑے بنتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ بڑی محنت سے کپڑا تیار کیا، پوری جان لگا کر، محنت کے ساتھ کوشش کر کے۔ فرماتے ہیں وہ بیچنے کے لیے جب میں بازار میں گیا تو ایک تاجر تھا، اس کو میں نے وہ کپڑا دیا، اس تاجر نے اس کپڑے کے اندر نقص نکال دیے، کہنے لگا کہ یہ اس میں یہ چیز کم ہے، یہ ایسا نہیں ہے، دھاگا ایسا ہے، بنا یہاں سے یوں نہیں ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، یعنی کچھ اس نے نقص بیان کیے۔ حضرت عطا سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رونے لگ گیا۔ جب میں رونے لگا تو وہ تاجر معذرت خواہ ہوا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے منہ مانگی قیمت دینے کو میں تیار ہوں، آپ روئے مت۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں کپڑے کے اندر جو آپ نے عیب نکالے ہیں تو اس کی قیمت نہ ملنے پر نہیں رو رہا۔ فرماتے ہیں میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اور یہ عمل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے کیے ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور وہ رب العالمین جب وہ نگاہ قدرت فرمائے گا تو اس وقت ہمارے اعمال میں کتنے عیب نکلیں گے۔ اور اس نے اگر ہمارے اعمال کو رد کر دیا، جس نے تم نے میرے اس کپڑے کے اندر عیب نکال کر اس کی قیمت کم کر دی، اور اگر قیامت کے دن رب نے کہہ دیا تو یہ سب کیا تھا، یہ نمازیں، یہ روزے، لیکن اس میں تو ریاکاری بھی ہے، اس میں تو عجب بھی ہے، اس میں تو دکھاوا بھی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ کسی کام کے نہیں، منہ پر مار دیے، تو فرماتے ہیں اس وقت میں کیا کروں گا؟ تو اس لیے تمہارے اعمال ہوں اور دل سے اچھے ہوں اور تمہارا دل صاف ہو۔ فرمایا لوگوں اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ تمہارا اخلاق اچھا کیوں نہیں ہے؟ اخلاق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو اور صرف وہ خاص عبادتوں کے وقت مسلمان نظر نہ آئے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات، فرماتے ہیں کیا کیا اعمال کرتے ہو؟ کلمہ پڑھتے ہو، اس کے لیے چند سیکنڈ کی ضرورت ہے۔ حج کرتے ہو، اس کے لیے چند دنوں کی ضرورت ہے، چند دنوں میں حج ہو جاتا ہے۔ اگر تم روزے رکھتے ہو 30 دن کی بات ہے، 1 مہینہ۔ نماز پڑھتے ہو 10 منٹ 15 منٹ کی بات ہے، نماز پڑھ لیتے ہو۔ فرمایا یہ سارے کام کرتے ہو جو تھوڑے تھوڑے وقت میں ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اسلام ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کی، تھوڑے تھوڑے منٹ، چند دن، چند گھنٹوں کی عبادت کا نام نہیں ہے۔ مسلمان سچا وہ ہے جو 24 گھنٹے کا مسلمان ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد وہ پورے ہفتے، پورے سال، پوری زندگی کا مسلمان ہے۔ اور پوری زندگی کا مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر تمہارے اندر جھکاؤ نہیں ہے، اگر تمہارا کردار اچھا نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو کہ تمہاری ان عبادتوں کو جو تھوڑی دیر کی عبادت کر کے سمجھ لیتے ہو کہ میں سچا مسلمان بن گیا ہوں، نہیں۔ فرمایا اگر تمہارے نام کے ساتھ بہت شہرت ہے، پیسہ بہت ہے، ناموری ہے، لیکن تمہارے اخلاق اگر نیچ ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا ایسے اسلام کی کیا حقیقت، اللہ کی بارگاہ میں کہ تم کیا پیش کرو گے۔ فرمایا اگر تم اتنا سب کچھ رکھتے ہو، بہت کچھ مال ہے، امیر ہو، لیکن کردار میں غریب ہو، تو تمہارے ایسے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی غریب محتاج ہے، لیکن وہ اخلاق سے سب کو جیتتا ہے، وہ عزت دے کر عزت کماتا ہے، تو وہ تمہارے پیسے سے، تمہارے بہت زیادہ مال و دولت سے کہیں گنا اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اسلام پورے کردار کو سنوارنے کا نام ہے، تو صرف تمہارے اعمال ہی نہ سنوریں بلکہ تمہارا کردار بھی سنورے۔ اور آخر میں فرمایا 5ویں نمبر پر، یعنی پہلا کام کوتاہی، شرمندگی، توبہ، پھر عمل کرنا، پھر
عمل اخلاص سے کرنا اور دل کو صاف کرنا، اخلاق کے ساتھ صاف کرنا۔ 5ویں نمبر پر یہ جو اختتام ہو رہا ہے مہینے کا، اس ماہ رمضان کا اختتام اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہوگا کیا کہ ختم قرآن ہو گیا، کوئی شاپنگ سینٹروں میں گھومے گا، مارکیٹس میں گھومے گا، نمازیں ختم، نمازیں چھوڑ دے گا، قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا، اور ابھی تو عید نہیں آئی، اور پھر جو ہی شیطان آزاد ہوگا پوری طرح اس پر غالب ہو جائے گا۔ پھر وہ گناہ جو اس نے پورے مہینے میں نہیں کیے ہوں گے ایک دن میں کر ڈالے گا، وہ گانے بھی سنے گا معاذ اللہ، بد نگاہی بھی کرے گا معاذ اللہ، وقت بھی برباد کرے گا، نمازیں بھی قضا کرے گا، عید کی نماز پڑھے گا، فجر کی نماز نہیں پڑھے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اور کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اس کے بعد پھر مسجد سے بالکل یکسر غائب ہو جائیں گے۔ فرمایا اختتام اچھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ان یجب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، تمہارے اوپر یہ ضروری ہے، اور یہ بھی فرمایا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو ایسے کرے کہ اسے پورا کر کے چھوڑے، اسے چھوڑ نہ دے، اسے کرتا رہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، کہ اختتام کیا ہوا، اینڈ کیا ہوا، جب تم مرو تو اس وقت نمازی تھے یا بے نمازی تھے، جب تمہارا خاتمہ ہو اس وقت لوگ تمہیں کس طرح کس نام سے جانتے تھے، کیسے پہچانتے تھے، تمہارے بارے میں کیا کہا جاتا تھا۔ اگر اچھا کہا جاتا تھا تو بہت اچھی بات، لیکن اگر تمہارا اختتام بیکار ہو گیا ہے تو پھر اس اختتام کی فکر کرو۔ مہینہ اچھا گزرا ہے، بے شک کہیں کوتاہی ہوئی، لیکن اختتام تو اچھا کرو، ساری نمازیں پڑھ کر، پورے روزے رکھ کر اختتام تو اچھا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ سکو کہ یا اللہ میں آخر میں ٹھیک ہو گیا تھا، میں صحیح ہو گیا تھا، اور میں سدھر گیا تھا، میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو یہ بھی اگر تم نے کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ منہ دے سکو گے۔ اور خاص طور پر یہ عید کی رات جو آتی ہے، جو چاند رات کہلاتی ہے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ عیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرمایا جو عید کی رات کو زندہ کرے، یعنی یہ انعام کی رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا جیسے تم میں سے کوئی مزدور پورے مہینے روزگار کمائے، محنت کرے، وہ مزدوری کرے، بڑی مشقت اٹھائے، اور جب اس کا اجرت لینے کا ٹائم آئے تو وہ غائب ہو جائے، تو اسے کیا کہو گے، کیسا بے وقوف ہے، پوری محنت، پورے مہینے کی محنت کے بعد جب روزی کا اجرت کا ٹائم آیا تو اس وقت چھوڑ گیا۔ فرمایا اسی طرح پورے مہینے تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، عید کی رات آتی ہے تو وہ مغفرت کی انعام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روزیاں بانٹتا ہے، وہ انعامات سے نوازتا ہے، وہ لوگوں کو جو مانگتے ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیدین کی رات میں اللہ کی رضا کی خاطر احتساباً اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اللہ رب العالمین اس کے دل کو زندگی عطا فرمائے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ تو یہ عید کی رات، یہ سڑکوں پر گھومنے، مارکیٹوں میں گھومنے کے لیے نہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت کی رات ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت رات ہوتی ہے عید کی رات بھی، چاند رات۔ تو اس رات کو خدا را اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزاریں، یعنی اس میں بھی کم از کم عبادت بھی نہیں کر رہے، گناہ نہ کریں، وہ گناہ نہ کریں جو نہیں کرنے چاہیے۔ کوشش کریں کہ اس رات بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگیں، نماز پڑھیں، با جماعت عشاء کی فجر کی نماز ادا کریں، اور پھر عید کی نماز جس طرح حاضر ہو کر اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، بھر دیتے ہیں، اسی طرح پھر باقی نمازوں میں بھی جاری رہیں، کہ کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کی پابندی ہوتی رہے۔ تو یہ مہینہ جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ جمعۃ الوداع کا پیغام ہے کہ یہ 5 کام ہم ضرور کر لیں۔ پہلے نمبر پر کہ ہم کوتاہی نہ کریں، کوتاہی اگر ہو گئی ہے تو اب اس کا ازالہ کریں۔ دوسرے نمبر پر کہ ہم ان اعمال کو اچھے سے ادا کریں۔ تیسرے نمبر پر کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ چوتھے نمبر پر ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں، اور 5ویں نمبر پر یہ اختتام جو ہو رہا ہے یہ اختتام اچھا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جیسا بھی ہوا ہم سے ہم کر سکے، اب تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آئندہ زندگی اچھے سے گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا۔